اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے تمام معزز صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے تمام ان ذمہ داران کا جو کہ ڈسٹرکٹ سیکٹر ذمہ داران جو میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے ذمہ داروں میں جو میرے قائد کے ساتھیوں میں سے بھی، سلیم بھائی کے دوستوں میں سے بھی، اور اس وقت میڈیا کے ساتھ جو تعارف اور آپ کے ساتھ جو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں خالد ضیاء بھائی، اور انشاءاللہ بہت جلد مشاورت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ بڑی بڑی باتیں، خوشخبریاں سننے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت پاکستان کے موجودہ صورتحال میں میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو میں اپنے نظریاتی کارکنوں کے ایک پیغام کے ذریعے کروں۔ میں تمام ملک بھر کے تمام ذمہ داران، تمام نظریاتی کارکنان، تمام شہدائے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید کے وفادار، محمد عباس قادری شہید کے وفادار، محمد افتخار بھٹی شہید کے وفادار، محمد سلیم رضا بھائی کے وفادار، محمد اکرم قادری شہید کے وفادار، یہ سارے وہ پورے ان کا شکریہ کہ انہوں نے جس محبت، عقیدت اور پیار کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح اپنے قائد کا وفادار بنائے۔ مجھے اس وقت ایک کربلا کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس پیغام سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ وفادار ساتھیوں کے لیے پیغام ہے، کہ جو وفادار ہیں یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب کربلا کے میدان میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک بات کہی کہ حسین ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، حسین ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اور مجھے فخر ہے کہ امام حسین کا ادنا سا خادم ہوں۔ آج مجھے 9 محرم کو امام حسین کا وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے میدان کربلا میں خاندان اہل بیت سے کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار سمجھتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے سے زیادہ وفادار پاتا ہوں، چاہتا ہوں، مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ دشمنوں کے ہاتھ کل ہماری شہادت ہے، تو میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، ان کو صرف میری جان چاہیے۔ میں تم سب کو کہتا ہوں اپنے اپنے چلے جاؤ۔ میں سب کو اجازت خوشی سے دیتا ہوں، جنت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ خطبہ سب نے ایک جواب ہو کر سنا اور ایک ہی جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ آپ کی شہادت کے بعد آج اس امام حسین کے اس خطبے کا آغاز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، میری خواہش ہے کہ وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ مادر پدر آزاد سوشل میڈیا جس نے ہمارے قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا، ہمارے معاملات کو تباہ کیا، ہمارے رشتے کو پامال کیا، آج ہم جو مائنس اور پلس کے چکر میں پڑ گئے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
سسٹم اوپر سے ہی شروع ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائشوں میں مل جل کر قائد کے نظریے کا اور قائد کے نظریے کے ساتھ مشن اعلیٰ حضرت اور مشن سلیم قادری کے ساتھ ہمارا جینا اور مرنا رکھے. ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک میں محبت اور پیار کو قائم کیا جائے. وہ بھی کمپیوٹر کے ایک بٹن کے اوپر، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کہیں تو میں، لیکن یہ کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے اس لیے، ورنہ میں ایک بٹن پہ آپ تک بھی پہنچا دیتا ہوں. میرے ساتھ سب لوگوں کا احتساب کا عمل ہونا تھا، لیکن میرے بعد احتساب کو روک دیا گیا، اور ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ہم سب مل کر احتساب ہوگا اور ایک ساتھ فیصلہ ہوگا. جیسے جب آپ الیکشن لڑنے جاتے تو اسکروٹنی خالی ایک کی نہیں ہوتی، سب کی ہوتی ہے. اس میں سے جس کے پاس بجلی کا بل ہو یا جو معاملات ہوں وہ اسے دور کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میرے احتساب کے بعد انہوں نے ثالثی کمیٹی کو بھی متنازع بنا دیا. کوئی کہنے کا یہ فلاں کمیٹی ہے، کوئی کہہ رہا ہے سازشی کمیٹی ہے، کوئی کچھ بھی اس طرح کر کے ساری چیزیں شروع ہوئیں، اور یہ وجہ تھی کہ یہ بات یہاں تک پہنچی. اور اس پریس کانفرنس میں ایک غلط تاثر دیا گیا، رات کی تنہائی میں خبر بھی جاری کر دی گئی. اصول تو میں نے یہ سنا ہے، عدالت کا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے، اس کے بعد فرد جرم کا جواب دیا جاتا ہے، تفصیلات دی جاتی ہیں، بھائی آپ پر یہ چارجز ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے، اس کے بعد ہوگا فیصلہ. لیکن یہاں نہ کوئی چارج شیٹ، نہ کچھ. بہرحال وہ بھی ہمارے دوست ہیں، نادان صحیح، دوستی ہے، پیار ہے، 17 سال کی رفاقت ہے. غلطی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. میں پاکستان کے تمام معزز کارکنان، ذمہ داران اور علماء کرام، مشائخ عظام جن کے کنٹینیو فون آ رہے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً ہم ایک نظریے کے تحت اس میدان عمل میں آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا، صرف یاد دہانی کے لیے 2-4 جملے میں ایکسٹرا اضافہ کر رہا ہوں کہ 1990 کے اندر، بلکہ 89 میں یہ معاملات شروع ہوئے تھے کہ ملک میں دہشت گردی کا آغاز ہوا تھا. تو ان پاکستان کے بانیوں محمد سلیم قادری شہید اور اپنے رفاق کے ساتھ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا. بم دھماکے، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ وغیرہ، 10,000 لاشیں اس شہر سے اٹھی ہیں. پاکستان سے 70,000 جنازے اٹھے ہیں، جس کے خلاف میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے، جن کو روڈ پہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا، جن کے بہنوئی بھتیجا، میرے نشتہ پار کے 63 جنازے، مختلف جنازے شہادت ہیں، وہ میری آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، کیونکہ پاکستان سے ہمارا پیار ہے. پاکستان ایک نظریاتی طور پہ بنا، اور یہ تنظیم بھی ہماری نظریاتی طور پہ 27 رمضان 1990 کو بنی، جس کا ایک نظریہ، ایک سوچ تھی، اور اسی کے تحت آج یہ کام ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ 90 سے بننے والی تنظیم کا آج 2023 کے اندر آپ کارکنوں کے مسکراتے چہرے دیکھ رہے ہوں گے، جن کی 2 قیادتوں کو چھین لیا گیا، جن کے گھر سے سینکڑوں جنازے اٹھے، لیکن انہوں نے محبت اور پیار کا رشتہ نہ چھوڑا. یہ مقصد ہے ہمارا کہ اسلامی نظام کا ہے فیضان، عدل، تعلیم، امن و امان، یہ ہمارا منشور ہے. اسی لیے یہ نظام کو ہم نے قائم کیا، لہذا اس کو سب کو قائم کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والوں کے سمجھنا چاہیے کہ سلیم قادری بھائی کی شہادت کے بعد عباس قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منصب سنبھالا، اور اس کے بعد ہمارے ذمہ دار اور کارکنان کی محبت میں یہ ذمہ داری میرے کاندھے پہ دی. میں ایک آئینی قانونی طور پہ اس تنظیم کا سربراہ ہوں، AKF کا چیئرمین ہوں، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں، اور اس کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ کوئی اعلان کر سکے. لیکن ایک سازش کے تحت
احتساب کے عمل کو متنازع بنانے کے لیے یہ عمل کیا گیا اور میرے بعد احتساب کے عمل کو روک دیا گیا۔ پاکستان کے تمام کارکنان، ذمہ دار وغیرہ جو کہ اس نظریے کے ساتھ جڑے ہیں، اس فکر اعلیٰ حضرت اور قائد کے نظریے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان شہادتوں کو، قائد کے فرمان کو، قائد کے نظریے کو، قائد کی سوچ کو، جس نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ نظریے کی بنیاد نہ ہوتی تو قائد محترم کی شہادت کے بعد یہ چاہنے والے موجود نہ ہوتے، یہ پیار کرنے والے اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ آج کراچی سے خیبر تک پاکستان سنی تحریک کا جھنڈا لہراتا ہے۔ آج اور میرے نظریاتی کارکن جس مشن سے وابستہ ہے، اس کو رائے گا جانے، رائے گا جانے، رائے گا جانے، رائے گا جانے انشاءاللہ تعالی۔ قائد تیرا نیک مشن قائد تیرا نیک مشن اب کون کرے گا رہنمائی؟ سنیوں کے سر کا تاج اب رہو ہمارے پاس۔ اسی لیے میں نے کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا کہ قانون کی اگر بات کریں، عدل کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے جسم پہ نافذ کریں، احتساب کی بات کریں سب سے پہلے اپنے جسم پر نافذ کریں۔ سب کچھ دے دیا، ساری چیزیں ہم نے دے دی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد، کیونکہ اس وقت مشاورت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو پتا پورے پاکستان کے ذمہ داروں سے مشاورت، یہاں کراچی کے مشاورت، آج آپ دیکھیں نا یہ سارے سیکٹر انچارج، ڈسٹرکٹ انچارج بیٹھے ہوئے دوست احباب، ذمہ دار، سینئر ترین ذمہ دار ہیں یہ سارے جو اس وقت آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ میں نے تو قائد محترم کے زبان مبارک سے ہمیشہ یہ سنا، یہ ہے نا خالد ضیاء بھائی، سنا ہے کس نے سنا ہے؟ ان کی قربانیاں، ان دوستوں کی قربانیاں، ایسے سینئر ساتھی بہت سارے کھڑے ہیں، یہ سب ذمہ داران ہیں، کوئی نارتھ، پورے کراچی کی سیکٹر انچارج یہاں پہ موجود ہیں اس وقت، اور انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے ذمہ داروں کے مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی اپنے آئندہ کا لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ مشاورت کا ایک سلسلہ جاری ہے کہ کہتے ہیں نا، جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تنظیم کے دوست چاہے ادھر ہوں یا ادھر ہوں، سب ہیں تو فکر اعلی حضرت کے پیروکار، سب ہیں تو سرکار کی نوکری۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، انشاءاللہ رب کی دعا سے، وہ رب ہے نا جو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس پاکستان کے جو حالات ہیں، اس پاکستان کی بقا، اس پاکستان کی سلامتی اور موجودہ معاشی صورتحال، جس میں میں ابھی فیروز بھائی بھی میرے یہاں کھڑے تھے، اب ان کا شکریہ ادا کرتا آج کامیاب ہڑتال پہ جو پورے شہر ہڑتال ہوئی ہے، اور بہت کامیاب ہڑتال تھی، اور لوگ اس وقت بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ وہ ایشوز بھوک کا ہو، معاشی حالات سے ہمیں نکلنے کے لیے یکجان ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی سلامتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا آپ لوگ اپنے آپ کے ایک کیمروں میں یہ چلتا تھا کہ فلاں بندہ ایسا، فلاں بندہ ایسا، آج آپ کے کیمروں میں الحمدللہ ہماری بھی گنجائش پیدا ہوئی کہ آج آپ کہتے ہیں کہ واقعی ان کا ایک امیج بنا، ڈیولپ ہوا، اور آج ہم ایک اچھی بڑی صف میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہمارا ایک شمار ہے۔ اخلاق، کردار، درگزر، یقیناً یہ سب ہمارے آقا کریم کی سنت ہے، اللہ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے تمام ذمہ داران، کارکنان، دوست احبابوں کا بہت شکریہ کرتا ہوں جو خبر سنتے ہی اس دن سے لے کے یہاں پر آپ دیکھیں رات کے 3 بجے یہاں رش، 3 بجے جو حالات بنے وہ دنیا نے دیکھے، اور آج اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی سے خیبر تک پریس کانفرنس ہو کے اتنی بڑی لائن آج تک میں نے نہیں دیکھی، اتنی بڑی محبت لوگوں کی، اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، لاہور ہو، قصور ہو، اکاڑا ہو، بلوچستان ہو، اوسطا محمد ہو، خزدار ہو، قلات ہو،
اور ایک بات اور جو مجھے ابھی قلات کے نام سے آئی، مفتی صاحب کی 2 لائنوں میں، مجھے پتا آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، انہوں نے مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں یہ، صرف میں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں آپ کے تبسط سے۔ انہوں نے کہا مرکز کیا ہوتا ہے؟ مرکز کیا ہے؟ جب مکہ شریف جو سب سے حرمت والی جگہ ہے، جو ہم قبلہ رخ، ہمارا قبلہ بھی ہے، جہاں ہم سب رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آقا کریم مدینہ ہجرت کرتے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم جو ہوتا ہے، تو آپ ان کے بعد 13 سال کے بعد ہم ہجرت کرتے ہیں مدینہ شریف۔ جب مدینہ شریف آپ ہجرت کرتے ہیں تو پھر وہ مرکز ہوتا ہے۔ حرمت والی جگہ کون سی؟ مکہ، لیکن جب ہجرت کیا تو مدینہ ہو گیا، مرکز بن گیا، یعنی کہ وہ اطاعت، امیر کی اطاعت، سربراہ کی اطاعت، وہ مرکز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم کی سنت، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا مل کے بھی آقا کریم کا فرمان ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر میرے رب کی مرضی نہ ہو، اور اگر پوری دنیا مل کر بھی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک رب کی مرضی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اس نعرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر اعلیٰ حضرت، مشن اعلیٰ حضرت کا یہ عرس کا ٹائم ہے، میں کہتا ہوں بھرپور تیاریاں کریں۔ اس مہینے میں 3 پروگرام ہیں، عرس اعلیٰ حضرت، عرس سلیم قاضی شہید جن کو شہید کیا گیا تھا 25 صفر 23 صفر کو، وہ آپ اور میں نے دیکھا۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، کسی کے گھر کو آگ لگائی؟ کسی کو قتل کیا؟ 63 جنازے نشتہ پار میں اٹھے، کسی کو قتل کیا؟ کسی کو کچھ کیا؟ اس لیے کہ اس کا قصور تو نہیں ہے نا جو روڈ پہ گاڑی لے کر جا رہا ہے۔ اور ہمارا نعرہ یہی ہے، منشور یہی ہے، اسلامی نظام کا ہے فیضان، عدل، تعلیم، امن و امان۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سارے دوستوں کا شکریہ۔ اب میں سینسر کر کے سنا رہا ہوں تھوڑا، اسی لیے میں نے کہا وہی دوں جو آپ تک پہنچے جائیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں آج کے جو سیناریو میں ہے کہ کل سے تنظیم میں ایک انتشار کی فضا ہے، پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہے، صورتحال سب آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک کوشش کی، کیونکہ میں ایک ایسی تنظیم سے اور ایسے سسٹم سے وابستہ رہا کہ جو ہمارے ملک کا فیلئر ہے، کہ ہمارے ملک میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، لیکن رول آف لا نہیں ہے، اس کی قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہم رول ماڈل بنے، اپنی تنظیم کو رول ماڈل بنائے، اور مختلف شعبہ جات قائم کیے گئے، جس میں سے ایک شعبہ ہم نے رکھا کہ جو احتساب کے نام پر، وہ والا احتساب نہیں، جیسے دلاور والا نہیں، وہ احتساب جو میرے آقا کریم جو فاروق اعظم نے عدل و انصاف کو قائم کیا تھا، وہ اعلیٰ احتساب جس میں جزا سزا امیر و غریب، کہ اگر فاروق اعظم کھڑے ہو کے کوئی پوچھے کہ حضور یہ بتائیے آپ کا قد تو اتنا بڑا، آپ کا کرتا میں تو 2 سوٹ کے کپڑے لگیں گے، آپ کے پاس یہ دوسرا سوٹ کہاں سے آئے؟ آپ کا یہ کرتا شلوار بنا کیسے؟ تو کیا ایک بیٹا کھڑے ہو کے کہتا ہے میں نے ان کو اپنے حصے کا سوٹ پیش کیا تھا؟ یہ چاہیے انصاف۔ وہ میں نے ایک شعبہ قائم کیا 10 ماہ پہلے، اور پاکستان کے تمام مرکزی عہدیدار بھی موجود، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب احتساب ہوگا تو 1 to all ہوگا، پہلا فیصلہ۔ پھر دوسرا ہم نے یہ احتساب فیصلہ کیا کہ ثروت اعجاز قادری، انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری سب سے پہلے اپنے آپ کو اس احتساب کے لیے پیش کرتا ہے۔ خیر، اس میں 2 چیزیں تھیں، اس کے 2 پوائنٹ تھے۔ نمبر 1 احتساب، نمبر 2 پرفارمنس، کہ بتائیں 17 سال کی زندگی کے اندر آپ کی کیا پرفارمنس، آپ کا کیا ہے، یہ ہم سب نے جمع کرانا ہے۔